لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ایک حدیث پاک میں آتا ہے. فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سولہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. پیارے محترم صاحب، آج 2 مئی ہے اور 2025 ذی-القعدہ کا پیارا مہینہ، حج کا جو ہے وہ مین انٹرس شروع ہو چکا ہے. ہم حج کے مین دروازے میں داخل ہو چکے ہیں. ایسا اگلا مہینہ حج کا ہے، حج کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، شہر حج میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی حاجی بنائے، اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائے، عرفات کی بہاریں دکھائے، مینا کی بہاریں، مزدلفہ کی بہاریں دکھائے، وہاں پر آ کر جلوے دیکھیں. وہاں پہ سنا بڑے پیارے جلوے تھے. بعد حاضری نصیب فرمائے، ذوق حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ. حاجی کے بارے میں فرمایا یہ ہے جس نے حج کر کیا یقین جان لے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اتنی برکتیں. ذی-القعدۃ الحرام کی آج منگل بدھ جمعرات جمعہ 1 2 3 4 تاریخ آج ذی-القعدۃ الحرام کی 1446 ہجری، اور بڑا پیارا دن ہے. اللہ کریم ہمیں حج کی جو یاد آئی، اللہ کریم ہم پہ بھی کرم فرمائے. ہم نے بھی وہ لبیک کہا ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی تھی، تو کاش ہم نے بھی لبیک کہا ہو، ہماری روح نے بھی لبیک کہا ہو، ہمارے گھر والوں نے بھی کہا ہو. اللہ کریم ہم آسانی پیدا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. پیارے محترم صاحب، آج چونکہ کل جو تھا نا دن، وہ دن تھا کل دن تک مزدور ڈے، لیبر ڈے. اس حوالے سے اسلام میں مزدوروں کے حقوق کیا ہیں؟ ہاں جی، وہ سرکار کے شاستروں نے جو دیے ہیں ہم تو وہ دیکھیں گے نا، ہم ان کو کیا دیکھنا ہے جو اب آج ہو رہا ہے. لیکن بہرحال بڑی پیاری چیزیں اس میں انشاءاللہ سننے کو ملیں گی. حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، اس کی وضاحت ذرا کر دوں. حضرت مغرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا. انداز یہ تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے کم قیمت والا لباس پہن رکھا تھا، اوپر ایک قیمتی چادر اوڑھ رکھی تھی. بالکل ایسا ہی لباس آپ کے غلام کا بھی تھا. اس نے بھی نیچے کم قیمت والا لباس پہن رکھا تھا، اوپر قیمتی چادر اوڑھ رکھی تھی. یہ نرالا انداز دے کر میں نے عرض کی، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ دونوں قیمتی چادروں سے اپنے بہترین لباس سلواتے اور کم قیمت والا جو لباس ہے وہ غلام کو پہنا دیتے.
یوں آپ کا بہترین لباس بھی بن جاتا، آپ اور غلام کے درمیان فرق بھی ہو جاتا۔ یہ سوال سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماضی کی ایک یاد سنائی۔ وہ کیا ہے؟ یعنی وہ زمانہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب و اخلاق سیکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان دنوں کی بات بتائی، فرمایا ایک شخص تھا، ایک مرتبہ میری اس کے ساتھ کچھ بحث ہو گئی، میں نے اسے کہہ دیا ایک کالی ماں کے بچے، ایک کالی ماں کے بچے، یعنی اس کی ماں تھی کالے رنگ کی، تو میں نے اسے یہ تانا دیا۔ یہ بات جب پیارے آقا علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر انکا امرؤن فیک جاہلیۃ، یعنی اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی زمانے جاہلیت والا اثر باقی ہے۔ مزید فرمایا یہ جو تمہارا خادم یعنی غلام ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے۔ چونکہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے، اس لیے میں نے اپنے غلام کو وہی لباس بنایا ہے جو میں نے پہن رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں ہے وہ صحابی رسول جن کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحث ہوئی تھی، وہ جانتے کون ہیں؟ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی نا ان کی، اور بتایا کہ ابو ذر تم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اسلام کا نور تمہارے اندر رچ بس بھی گیا، اسلامی اخلاق و آداب سے تم آراستہ ہو بھی گئے، مگر زمانے جاہلیت والی ایک خصلت کا اثر باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور کہا اے بلال جب تک اپنا پاؤں میرے منہ پر نہیں رکھیں گے میں زمین سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اپنا چہرہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اللہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا شوق دیکھیے۔ وہ ایک کمی جو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کمی کو دور کرنے کا جذبہ دیکھیے، کس حد تک عاجزی اختیار فرما رہے ہیں۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ یہ بات کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ چنانچہ آپ نے نہ تو پاؤں رکھا، اور آخر کار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے پاؤں نہ رکھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان کا پاؤں پکڑا اپنے چہرے پر رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ کرام کی محبتیں آپس میں۔ معافی کیسے مانگ رہے ہیں؟ آج ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہم تو ڈٹائی کرتے ہیں، میں نے صحیح کہا ہے، میں ٹھیک ہے گواہ، میں نہیں کرتا، میں نہیں معافی مانگتا، میں نہیں جانتا، اس طرح اڑ جاتے ہیں ہم۔ ہمارے خاندان میں ایسا ہم دیکھیں نا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اڑ جاتے ہیں، انہوں نے مینوں نہیں بلایا سی، اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے، اس نے مجھے وہ نہیں دیا جو دوسرے بھائی کو دیا مجھے نہیں دیا۔ اس طرح کی ہمارے اندر یہ باتیں ہیں، جبکہ اسلام کا نور ہمارے سینوں میں موجود ہے، پھر بھی ہمارے اندر ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ نرمی اختیار کرنی چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بڑے کے ساتھ تو ویسے ہی ادب سے رہنا ہے، چھوٹا ہے تو نرمی کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ ادب والا معاملہ بھی رکھنا ہے۔ یہاں پر ہم چھوٹے کو سلام نہیں کرتے، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچی جو ہوتے تھے ان کو سلام فرماتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بچوں کو اکٹھا کرتے تھے اور مدینے کے بچوں کو کہتے تھے اے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ یہ ان کی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ کرام نے اپنائی، تو ہم کیوں نہیں اپنا رہے؟ ہمیں معلوم ہو جائے اگر کسی سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، بیک فٹ ہو جائے یار، پیچھے ہٹ جائیں، معاف کر دیں۔ یاد رکھیے معاف کرنے والا، معافی مانگنے والا جنت میں پہلے جائے گا۔ معافی مانگنے والا، اگر کوئی آپس میں جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی، بہن بھائی کی، بھائی بھائی کی ہو گئی، بہن بہن کی ہو گئی، میاں بیوی کی آپس میں ہو گئی، اب میاں تو ہٹ جاتے ہیں، میری بیوی نے ایسی حیثیت کی ہے، ہیگی کی ہے تو، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ ادا کرنے کے بعد اس کو زج کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معافی مانگے گی تو میں مانوں گا، یہ نہیں مانے گی میں نہیں مانگتا، یہ نہیں مانگتی، جبکہ یہ میری ماں کا ہے تو یہ نہیں مانگتے، میں کیوں مانگوں اس سے معافی؟ نہیں یار، مانگ لے معافی۔ امیر علیہ السنت کا ایک بہت پیارا عمل دیکھا ہے، امیر علیہ السنت فرماتے ہیں میں اپنے بیوی بچوں سے بار بار معافی مانگتا ہوں،
حالانکہ کچھ کہتے نہیں ہوں گے، مجھے یقین ہے اللہ کا ولی ہے، لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں کوئی چیز استعمال کر لوں نا، جیسے یہ بیوی کی کوئی چیز استعمال کر لی، فلانی میں نے تیری چیز استعمال کر، میں نے معاف کر دیا، یہ انداز ہے۔ ہم تو ڈٹائی کر دیتے ہیں، ہم اڑ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ماتحت جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالک بنایا ہے، دکان کا سیٹ بنایا ہے، اور ہمارے ملازم اگر نیچے 2 ہیں، 1 ہے، 10 ہیں، 20 ہیں، جتنے بھی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ان کے اوپر حاکم بنایا، ان کا ماتحت نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں ہم اپنے ملازمین سے، اپنے کام کرنے والے جو دکان پر ہوتے ہیں یا گھروں میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، رمق باقی نہ رہے غیروں کی، ہمارے اندر غیروں کی کوئی چیز باقی نہ رہے، ایسے ہم اسلام کے اوپر پورے کاربند ہو جائیں۔ یکم مئی دنیا میں مزدور ڈے منایا جاتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے۔ جی ہاں، تحقیق ہے اس کے اوپر، بہرحال ابھی موضوع میرا وہ نہیں ہے، یہاں پر جو ہونے والے مسائل ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بیٹھے ہیں۔ صدیاں گزر گئی، بڑے فلاسفر آئے، بڑے عقل مندوں نے مغز ماریاں کی، احتجاج ہوئے، انقلاب آئے، بڑے نظریات پیش کیے گئے، مگر مزدور جتنے کل مجبور تھے اتنے آج ہیں۔ نہ تو کل ان کو کوئی مراعاتیں ملتی تھی، نہ ان کو فیسلٹیز تھی، نہ سہولیات تھی، نہ آج ہے۔ میں تو ایسا بھی دیکھتا ہوں جو کوٹھیوں میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، مزدور کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کا حال بہت برا ہے، بہت برا حال کرتے ہیں، اللہ بہت برا حال کرتے ہیں۔ وہ مزدور جس کی محنت کے نتیجے میں پوری قوم پل رہی ہے، پوری قوم پلتی ہے، اس کا اپنا چولہا ٹھنڈا رہ جاتا ہے۔ وہ مزدور جس کے بہائے گئے پسینے کی بدولت سرمایہ دار امیر سے امیر تر بنتا چلا جاتا ہے، وہ مزدور بیچارہ غربت کی چکی میں پیستا چلا جاتا ہے، دم توڑ جاتا ہے۔ وہ مزدور جس کی محنتوں کے دم پر معاشرہ ترقی کرتا ہے، یہی معاشرہ اس مزدور کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہ پانڈی ہوتے ہیں نا کام کرنے والے، اچھا وہ گزر بھی رہا ہوگا، اس کو پتہ ہے وزن ہے اس کے سر پر، آپ اگے ہوں گے اور پیچھے رکھیں گے، یعنی کہ اس کو جگہ نہیں دیں گے نکلنے کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے گزر جب ہوتی ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ مزدوروں کو نہیں خیال رکھتے، وزن بیچارے نہیں اٹھایا، میرا قصور ہے انہیں چکیا ہے، یوں کہتے ہیں میرا قصور ہے انہیں وزن چکیا ہے، میں کی کرا، میں اللہ کے بندہ ہوں، خیال کرو یار، اس کی جگہ تو ہوتا تو ہم یہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں، اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ آج اگر ہمارے ہاتھ میں پتھر ہے نا، آج ہمارے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ مجبور ہے، اگر یہ پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم مجبور ہوتے تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، اپنے آپ کو رکھنا چاہیے اس چیز پر۔ یاد رکھیں وہ مزدور جس کی شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی ہے، جی ہاں مزدوروں کی شان بڑھائی ہے، جس میں عورتوں کی جو ان کو جو حقوق دیے ہیں نا، مزدوروں کے بھی حقوق دیے ہیں، ان کو ایسے ہی کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو، ان کو ایسے ہی پہناؤ جیسے تم پہنتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے کہ آپ شہروں میں نکلیں، آپ کو بڑی عمارتیں نظر آئیں گی، بڑے بنگلے، کوٹھیاں دکھائی دیں گی۔ ان بڑی عمارتوں کو بنانے کے لیے جنہوں نے اپنا پسینہ بہایا، کاندھوں پر اینٹیں اٹھائیں، کپڑے کو مٹی اور گارے سے آلودہ کیا، ان کے محلوں میں چلے جائیں تو چھوٹے گھر، بلکتے بچے، ٹھنڈے پڑے ہوئے چولہے نظر آئیں گے۔ کسی نے بڑی سادگی سے کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، تو خالق ہے، تجھ سے کیا پردہ، تو خالق ہے، تجھ سے کیا پردہ، کل سے بچوں نے کچھ کھایا نہیں۔ اللہ کی آگے کیا پردہ ہے ہمارا؟ ہم یقین کریں اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں بھلے ان کے اپنی ذاتی گھر بھی ہونا، ان کے گھروں میں بھی حالات خراب ہیں۔ جی ہاں، حالات خراب چل رہے ہیں، معاشرے میں غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، تنخواہ جو تھی اتنی کی اتنی ہے۔ اگر تنخواہ بڑھانے کا کوئی اگر کہہ دے جناب والا منہ بنا لیتے، میں کو تھوڑا گیا وہاں، یہ کرنا تو ایسے گزارا کرنا ہے، نہیں کرنا تو چلو چھٹی کرو اور لاپ جن کے سامنے،
ایسے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، کرتے ہیں ایسے لوگ؟ جی ہاں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے قریب جاننے والا میں، ایسا وہ ایک مسجد میں امامت کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. ان کو 8-10 سال جو ہے 12,000 روپے اجارے پر رکھا. 8-10 سال اجارے پر رکھا. 8-10 سال کہہ کے کہ یار میری تنخواہ بڑھا دو. اچھا وہاں کا جو سیکورٹی گارڈ تھا اس کی تنخواہ 18,000 ہے اور امام کی تنخواہ 12,000. ایک مرتبہ اس نے کہہ بھی دیا، کہنے کا یار تاری مہربانی میں نے سیکورٹی گارڈ لا دیا. میں نے سیکورٹی گارڈ لا دی. میں نہ پڑھ کے بھی اتنے تک میں آیا تو میں نے یہی ملنا تھی. میں نے سیکورٹی گارڈ لا دی جڑا ان پڑھ بیٹھا ہوتے. ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے مسجد کے امام ہوں، ائمہ کرام ہوں یا خطبہ ہوں، یعنی کہ جمعہ پڑھانے والے ہوں، ہم ان کی تنخواہوں کا اندازہ کرنے کتنی دیتے ہیں ہم ان کو. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کرایہ کا گھر ہے. پہلے اب آپ کو پتہ ہے 10% تو ہر سال بڑھتا ہے نا. وہ بھی نہیں رکتے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب اصول ہے، بڑھائے گا جی بڑھے گا. کہنے لگا میری تنخواہ بڑھتی نہیں. کہنے لگے سب کی. اچھا یہ الفاظ جو ہے سانوں کی لگے، ہمیں کیا لگے، ہمیں کیا غرض؟ تیرے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے. یہ نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے یار. کل میں بھی اس جگہ پر آ سکتا ہوں، کل میں بھی اس چکی میں پیس سکتا ہوں. نہ کریں یار. غریب اسلامی بھائی، غریب بھائی ہیں، غریب بہن ہیں، غریب ہمسائے ہیں، غریب مسلمانوں کا خیال رکھیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی ضرورت مند نظر نہیں آتا. اور یہ غریب نظر نہیں آ رہے تمہیں، مزدور نظر نہیں آتا. کیا ہے یہ؟ ہم نے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ کھولیں تو صحیح. یہ مزدور جو ہے بیچارہ کام کرتا صبح سے لے کر رات تک، ہمیں یہ نظر نہیں آتا یہ غریب ہے. تو پیارے محترم صاحب یاد رکھیں، ابھی جو بخاری شریف کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا، اس میں ایک غلام کا ذکر ہے. یہ ذہن میں رکھیے، مزدور اور ہوتا ہے، غلام اور ہوتا ہے. مزدور اور غلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. مزدور ایک آزاد انسان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ جتنی دیر اس نے کام کرنا ہے اپنے اتنے وقت کو فروخت کرتا ہے، یعنی کہ اپنے اسی وقت میں کام کرتا ہے، اسی وقت کی جو ہے وہ پیسے لیتا ہے. جب اس کے کام کا وقت ختم ہو جائے اب وہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے اپنے گھر جائے، کہیں جہاں بھی جا سکتا ہے. مگر پہلے کے دور میں جو غلام ہوتے تھے انہیں باقاعدہ رقم دے کر بازار سے خریدا جاتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ذکر ہوا ہے وہ غلام کا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے غلام کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. بس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو کھلائے اور جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو بھی پہنایا کرے. اللہ اکبر. غلاموں کے حقوق سے متعلق یہ وہ جملے ہیں شاید کسی نے آج تک ادا نہیں کیے ہوں گے. بڑے بڑے فلاسفرز کے ذہن میں ان کے خیال تک گزرا نہ ہوگا جو پیارے آقا علیہ السلام نے غلاموں اور خادموں کے متعلق ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے یہ بھائی ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، انہیں کسی طریقے سے بھی اپنے سے کم تر نہ سمجھیں. اللہ اکبر. کوئی آقا ہے یا غلام، سیٹ ہے یا نوکر، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں لہذا سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اقبال کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. بڑی پیاری بات ہے. ہاں جی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یاد رکھیں جو شخص اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھاگ لگاتا ہے. دیکھ لیں کبھی آپ کے ہاں اگر ملازم ہیں، آپ ان کو جناب والا عید آئے، رمضان آتا ہے، عید آتی ہے، اس میں آپ اس کو ایک ایکسٹرا تنخواہ دے دیں. بھائی سارا سال کام بھی تو کیا نا اس نے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، اپنے ماتحت کو، اپنے کام کرنے والے کو، ورکر کو جو ہے بقرہ عید آ رہی ہے ایک بکرا لے کے دے دیں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو ایک حصہ دے دیں اس کو، جناب تو ایک حصہ پالا، چلو تیرے پاس گوشت بھی آ جائے گا. اگرچہ اس کے اوپر فرض و واجب نہیں ہے پھر بھی دے دیں. اس کے گھر میں گوشت تو آ جائے گا یار. نہ جانے سارا سال اس نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا. آ رہا ہے بقرہ عید بھی کا مہینہ آ رہا ہے، اگلے مہینے بقرہ عید کا ہے معاملہ، حج کا معاملہ آ رہا ہے. تو یاد رکھیں ہم اپنے ماتحت جتنے بھی ہیں، ہم بڑے ہیں چھوٹا ہمیں ہمارے حق میں چھوٹے دے دیے نا اللہ تعالیٰ، اب ان کا خیال رکھیں یار.
بہن ہو چھوٹی اس کا خیال رکھیں، بھائی ہے چھوٹا خیال رکھیں، بیوی ہے اس کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ صرف بات کہنے کی حد تک نہیں، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قیمتی لباس پہنا ہے، نیچے ہلکا لباس ہے، اوپر قیمتی لباس پہنا ہے، وہی لباس اپنے غلام کو بھی پہنایا انہوں نے، کر کے دکھا رہے ہیں وہ۔ اللہ اکبر، پیارے محترم صاحب، اب دیکھیے وہ چاہتے تو یہ وہ جو نیچے ہلکا لباس پہنا تو اس کا لباس جو ہے غلام کو بنا لیتے، خود قیمتی لباس پہن لیتے نا۔ حضور علیہ السلام کے پیار کرتا یہ صحابہ ہیں، اور یہ سلیکٹڈ پرسن تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو آج ہم تک پہنچایا ہے۔ اسلام کا یہ سنہری واقعہ شاید آپ نے کبھی سنا ہو، فتح کا مکہ کا موقع تھا، وہ شہر جہاں سے پیارے آقا علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، مکہ شریف سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، جہاں حضور علیہ السلام نے اپنے دن گزارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ گھر وہ محلے جہاں مسلمانوں کا جینا دشوار ہو گیا، 9 ہجری یعنی ہجرت مدینہ سے 9 سال بعد، جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی 9 سال بعد، پیارے آقا علیہ السلام ان گلیوں، ان محلوں، اس شہر میں فاتح بن کے تشریف لائے۔ اس پاکیزہ شہر کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر دیا گیا۔ کعبہ مبارک جسے زمانہ جاہلیت میں شرک سے آلودہ کر دیا گیا تھا، ایک بار پھر اسے مرکز توحید بنا دیا گیا۔ اس موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، صحابہ کرام بڑے بڑے موجود ہیں، سرداران حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، کون بلال؟ جنہیں غیر مسلموں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، جن کو مکہ پاک میں ستایا گیا تھا، جنہیں تپتی ریت پر لٹا کر اوپر بہاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، جن پر مکے کی گلیوں میں پتھر برسائے جاتے تھے، وہی بلال۔ آج پیارے آقا علیہ السلام نے حکم دیا، اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے یار۔ خیر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی چھت پر چڑھے، اذان پڑھنا شروع کی۔ مکے کے بڑے بڑے تاجر یہ عجیب منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کے ذہنوں میں خیال ابھر رہے تھے کہ کل کا غلام آج کعبے کی چھت پر اذان دے رہا ہے، یہ سعادت تو کسی اونچے مرتبے والے کو ملنی چاہیے تھی۔ ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، یعنی نزول فرمایا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہے۔ کون عزت والا ہے؟ نہ پیسے جس کے پاس ہے، بہترین سوٹ پایا، بوسکیدہ سوٹ پایا، کلف والے کپڑے پائے نے، جناب تھلے پراٹو ہے کیجیے، تھلے فراری ہے، پتہ نہیں کیا کچھ جو بھی کچھ ہے، نہیں جناب عزت والا وہ ہے۔ نہ یاد رکھیں، عزت والا وہ نہیں ہے۔ عزت والا وہ نہیں ہے جو 100 دکانوں کا مالک ہے، 10 دکانوں کا مالک ہے، 10 بنگلوں کا مالک، نہیں۔ عزت والا کون ہے؟ جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ متقی کہتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے کو، تقوی اختیار کرنا کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والے کو، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، گویا یہ سمجھا دیا گیا کہ اے لوگوں، اسلام میں عزتوں کا معیار نہ آقا ہونے پر ہے، نہ غلام ہونے پر، نہ سیٹ ہونے پر ہے، نہ نوکر ہونے پر۔ عزتوں کا معیار نہ عہدہ ہے، نہ منصب ہے، نہ نام و نسب ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ ظاہری اسٹیٹس ہے۔ اللہ پاک کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آج معبود لوگ سید گھرانے میں پیدا ہو گئے، اب اپنے سے نیچے جناب ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسے سید زادے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ سید زادے ہونے کا معیار یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بھی ہو، تیری زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ملے، یہ سید ہونے کا معیار ہے۔ تو عالم ہے، عالم ہونے کا معیار یہ ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف تیرے اندر زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر تم مفتی ہے، اس سے بڑھ کر تیرے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور اگر تم محدث ہے، بہت بڑا محدث اعظم ہے،
تو جناب والا پھر اعلیٰ حضرت جیسا ہونا چاہیے، پھر اعلیٰ حضرت جیسا ہونا چاہیے بندے، ٹھیک ہے نا. ہمارے اندر جو ہے نا ایک عجیب و غریب، جناب میرا سٹیٹس یہ ہے، جناب والا کا سٹیٹس دیکھ لیں نا، سٹیٹس گانے لگے ہوتے ہیں سٹیٹس پہ، فوج کلامی لگی ہوتی ہے سٹیٹس پہ، یہ ہے تیرا سٹیٹس، تو سٹیٹس کی بات کر رہا ہے. تو یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں جتنا آپ عاجزی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی بلندی عطا فرمائے گا. کر کے دیکھ لیں کیسے کرنی ہے. ماں باپ کا ادب کریں، بیوی بچوں کا خیال رکھیں، بہن بھائی ہیں ان کا خیال رکھیں، ماتحت یا غلام، یعنی کہ یہ جو ماتحت اسلام بھائی ہیں جو کیا کہتے ہیں ورکر ہیں آپ کی دکان پہ کام کرنے والے، ان کا خیال رکھیں. خود کھا رہے ہیں وہی ان کو کھلائیں، ٹھیک ہے. جتنا ہو سکے کریں، ان کے ساتھ خیال کریں. پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو کیا مقام ملتا ہے. آپ کی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اور مزید برکتیں عطا فرمائے گا. جو اللہ تعالیٰ کے دیے کے اوپر شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ مزید اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں یہ جو اونچ نیچ کا نظام ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. میری ذات ہے سید ہے، میں سیدوں کے باہر شادی نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا بھائی؟ کریں، کیا ہو گیا؟ کس نے منع کیا؟ کوئی حدیث ہے؟ کوئی روایت آئی ہے؟ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ نہیں ہے. اگر آپ کو باہر ملتے رشتے کریں. عام مثال کے طور پہ آرائی ہیں، میں نے دیکھا میں معذرت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہم نے باہر نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا بھائی؟ کریں نا، کرنا چاہیے، باہر رشتے کریں. ایسے کئی میں نے دیکھے کہ جناب بچیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں، سید ہو یا کوئی اور فیملی کی سے تعلق رکھتے ہو تو جناب وہ رشتہ ہی نہیں کرتے. 40 سال کی بچیاں ہو گئی نہیں شادی کرتی ہوں، ہمارے خاندان میں رشتہ ہی کوئی نہیں ہے. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. ان بچیوں کے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ میں متقی ہو جاؤں، میں پرہیزگار ہو جاؤں، میں نمازی ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، تب اللہ کے ہاں معزز ہے. وگرنہ کوئی ہماری معزز ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا.